3 باتیں ہوگی. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 دلوں میں کینہ رکھنے والا. اور کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر. چوتھے نمبر پر جو سود کا دھندا کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے. میں اس پہ بھی کئی بار بولتا رہتا ہوں، آج بھی پھر بولتا ہوں. مالیگاؤں میں کم و بیش 40% لوگ اس سود میں مبتلا ہوئے. نام بدل رہے ہیں، کسی کو 5 لاکھ دیا، کسی کو 2 لاکھ دیا، کسی کو 3 لاکھ دیا، اور کہا اتنے % مجھے دیتے رہنا. دیکھ لیجئے یہ دھندے چل رہے ہیں. اور پھر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، ہر سال عمرہ پہ بھی جا رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، چہرے پہ داڑیاں بھی ہے، سفید سفید کپڑے پہن کر حاجی نمازی بھی کہلا رہے ہیں. اور وہ دھندا کر رہے ہیں کہ پارٹنرشپ ہے. پارٹنرشپ ایسی ہوتی ہے؟ کون سی پارٹنرشپ ہے بھائی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ 2 لاکھ دینے پر ہر مہینہ جو ہے وہ 10,000 روپیہ ہی نفع ملے گا. بتاؤ کون دھندا ایسا ہے جس میں ہر مہینہ 10,000 روپیہ نفع ملے گا؟ نہ 9,999 ہے اور نہ 10,001 ہے. بتائیے. اور پھر اگر پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ جب نفع میں جتنی ہوتی ہے نقصان میں بھی تو اتنی ہوتی ہے. تو وہ کون سا دھندا 15ویں صدی میں ایجاد ہو گیا جس میں صرف نفع ہی نفع ہے، نقصان ہی نہیں ہے؟ کون سا ایسا دھندا آ گیا بھائی صاحب؟ ہمیں بھی تو بتائیں، ہماری معلومات میں بھی تو اضافہ ہو. دیکھ لیجئے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ اس میں مبتلا انما، سب کی بات نہیں کرتا لیکن مبتلا ہیں. اور یاد رکھنا، جب قوم سود کھانے لگ جائے، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کے گوشت سے زیادہ بدترین سود کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ سور حرام ہے، مگر سور کھانے والے سے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے، اور سود کھانے والے سے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان فرمایا. تو لوگوں کو سور سے نفرت ہے، سود سے نفرت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پیسہ ہے. اتنے پیسے کے پجاری ہو گئے لوگ کہ مسلمان ہو کر حاجی نمازیوں کے سود کے دھندے کریں، اور اس کو نام دینے قسط واری پارٹنرشپ. قسط واری کیا؟ قسط واری، قسط واری جائز ہے لیکن اس کا ایک اپنا اصول ہے. پارٹنرشپ حلال ہے لیکن اس کا اپنا ایک اصول ہے. علماء سے پوچھو تو صحیح، معلوم تو کرو. سود میں مبتلا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کے 70 جز ہیں. سود کے 70 جز ہیں، یعنی 70 حصے ہیں. اس میں سب سے کم درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، یہ سب سے ہلکا. یعنی اب اگر اس کا حساب جوڑ کر کے کہنا چاہیں تو یوں کہیں کہ سود کھانا ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے کے برابر. ایک حدیث میں آیا کہ جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا گویا اس نے 36 بار ماں کے ساتھ زنا کیا. سود کھانا اور کعبۃ اللہ میں زنا کرنا برابر برابر. غور فرمائیں. لوگ توبہ نہیں کرتے کیونکہ مال دل میں، مال نہیں آنا ہے، کسی کے ساتھ نہیں گیا، اپنے حلال بھی ساتھ لے جاؤ گے تو حرام کیا ساتھ لے. اس لیے آج کی شب توبہ کی رات ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ کرو. اور یہ جو غلط دھندے شروع کر رکھے اس سے رک جاؤ. قسمت میں جو مال لکھا ہے وہ مل کے رہے گا میرے بھائی. بس اپنی بات ختم کر دوں اس پر بولتے ہوئے، قسمت کا لکھا ہوا کوئی نہیں لے جائے، اتنا یاد رکھ. اور تقدیر پر اگر تمہارا ایمان ہے تو ہی تم مومن ہو. جو تقدیر کا انکار کرے، فرمایا وہ اس امت کا فرعون ہے. فرعون، جب تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے حلال رستے سے محنت کرو اتنا ہی ملے گا، کیوں پڑھتے ہو حرام کے چکر میں؟ سود خوروں کی اس رات بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے. جب سچی توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخش دے گا ان کو، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا. آخری بات سن لیں. سود کی بات آئی ہے تو لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگ تو خود ہی فتویٰ دیتے ہیں نا ہوٹلوں پہ بیٹھ کر. دارالافتاء کے مفتی بیچارے فتویٰ دینے کو ڈرتے ہیں، لیکن یہ جو ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے مفتی ہیں جنہیں استنجا وضو بھی نہیں کرنا آتا، ایک ایک ارے سود خوروں کی تو بخشش ہی نہیں ہے. میرے بھائی اگر توبہ کر لے تو سب کی بخشش.
توبہ اگر کوئی کر لے سب کی بخشش، مگر سچی توبہ ہونی چاہیے، پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سود خور توبہ بھی کرے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ بھئی آپ معاف کرنے کا ٹھیکہ بھی اب آپ نے لے لی، تو بعد آدمی مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچنے لگتا ہے جب اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا ہے تو پھر ابھی تو 2 لاکھ پہ سود کما رہا تھا تو پھر 20 لاکھ پہ کماؤ، تو تم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کیوں فتویٰ دیتے؟ آخری بات جو کرنی تھی، سود خوروں کی بھی بخشش ہو گئی۔ اور ایک بات بھی بھی بتاؤں، ایسی بخشش ہوئی، سبحان اللہ، ایسی بخشش ہوئی، سن لیں اور بات مکمل کرتے۔ کہتے ہیں تصوف کی کثیر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ بصرہ کی سرزمین پر حبیب نام کا ایک سود خور تھا، وہ سود کا دھندا کرتا۔ اس زمانے جب لوگ سود کے نام سے بھی ڈرتے تھے، وہ سود کا دھندا کرتا، اور اتنا وہ مشہور ہو گیا تھا وہ سود کے دھندے میں کہ بصرہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سے نفرت کرتے، اور جب وہ کسی کے دروازے پہ پہنچ جاتا اپنا سود وصول کرنے کے لیے تو لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا۔ ایک دن حبیب صبح صبح اٹھے اور اپنا سود وصول کرنے کے لیے جانے لگے تو بصرہ کے بچے رستے میں کھیل رہے تھے، تو جیسے ہی حبیب کو آتے دیکھا تو کہنے لگے ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ اگر حبیب کے پیروں سے گرد و غبار لگ کر ہم پر آ گیا تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، ہم بدبختی میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہٹو۔ حبیب نے اتنی بات سنی، بچوں کی زبانی بے چین ہو، یا اللہ کیا دن آ گئے، بصرہ کے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے، لیکن بہرحال اپنے کام سے گئے، کیونکہ سود خوری کی وجہ سے انسان کا دل کچھ سخت ہو جاتا، بے مروتی پیدا ہو جاتی۔ گئے، ایک سے سود وصول کرنا تھا، دروازے پہ دستک دی، گھر میں مرد نہیں تھا، عورت نے کہا میرے شوہر آپ ہی کا انتظام کرنے گئے، ابھی چلے جاؤ، بعد میں ہم پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا حبیب جس کے بھی دروازے پر پہنچتا ہے لیے بغیر ٹلتا نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا لیے بغیر، جلدی دو۔ کہا نہیں ہے، کہا پھر ہم تمہیں بدنام کریں گے، ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ تم نے ہم سے سود پہ جو وہ لیا ہے۔ اس نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا چلے تو جائیں گے، بتاؤ اس کے عوض میں کیا دو گے؟ کہا کہ میرے شوہر بکری کا سر اور پیر قرض کے طور پہ مانگ کے لائیں، کئی دن کا فاقہ ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، ایک کام کرتی ہوں خاموشی سے چلے جاؤ، تمہارے پیسے پہنچا دیں گے، یہ لے کے چلے جاؤ، آئے ہو نا یہاں تک، اس کو بھی سود پر سود کے بدلے میں لے لو، چلو یہاں سے چلے جاؤ۔ بکری کے سر اور پیر لائے، بیوی سے کہا پکاؤ اس کو، دیکھو یہ ہمیں مفت میں ملے، ان کے گھر گئے تھے تو خالی لوٹنے سے ہم یہ لے کر کیا ہے۔ بیوی نے جیسی کھانا پکایا، دروازے پہ دستک ہوئی، حبیب کے دروازے، کوئی درویش آیا مانگنے کے لیے، کیا بہک آ رہی ہے کھانے کی تیری ہانڈی سے، ذرا مجھے بھی تو کچھ کھلا۔ تو حبیب نے کہا جا یہاں سے، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو تو مالدار نہیں ہوگا، یہ میرے بکری کے سر اور پیر لے کے تو مالدار نہیں ہوگا، لیکن میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، جا یہاں سے۔ جاتے جاتے اس مرد درویش نے کہا حبیب ایک دن بہت جلد آنے والا ہے، جب اللہ کی عدالت میں انسان کو کھڑے ہونا ہے، بتا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، رب کے حضور کیا پیش کرے گا تو، اور کیا اللہ کی بارگاہ میں تیرا عذر پیش کیا جائے گا۔ اور سن لے ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ پہلے بچوں نے کیا تھا، پھر یہ فقیر نے کر دیا۔ دسترخوان پر جیسی کھانے کے لیے ہانڈی رکھی، ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا، بھوک بہت لگی تھی تو دیکھا کہ پورا کھانا خون بن گیا، خون میں تبدیل ہو گیا۔ بیوی نے کہا حبیب میں نے تمہیں سمجھایا کہ تم نے مال کی محبت میں بہت برا کیا، حبیب دیکھو میں سمجھاتی ہوں کہ سود کا دھندا بند کر دو، اچھی چیز نہیں ہے، حرام ہے، ہمارے مذہب میں حرام۔ جو بھی اس نے کہنا تھا کہاں ہوگا۔ حبیب نے صبح بچوں کی بات، پھر فقیر کی بات، پھر بیوی کی بات، اور ہانڈی کے اندر کھانے کا خون بن جانا اس کے دل پر چوٹ کر گیا۔ حبیب نے طے کیا آج انشاءاللہ میں توبہ کروں۔ ہر گناہ کا علاج توبہ میں ہے، بس سچی توبہ کر کے آدمی گناہ چھوڑ دے۔
حبیب نے طے کیا آج میں نے توبہ کر لینی ہے، آج میں نے معافی مانگ لینی ہے، لیکن دل میں خیال آیا چلو توبہ کے لیے کسی نیک بندے کے آستانے پر چلتے ہیں۔ خوش نصیب تھے حبیب کہ جس کے آستانے پہ جانا تھا ان دنوں مولا علی کے مرید و خلیفہ امام حسن بصری حیات تھے۔ یہ ان کی خانقاہ میں گئے تو آپ واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ جیسے یہ بھائیوں کو جگہ نہیں ملی تو کیسے یہ کھڑے ہوئے ہیں، ایسے کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے کھڑے کھڑے کہا لوگوں توبہ کرو اللہ معاف کرے گا، توبہ کرو اللہ معاف کرے گا، توبہ کرو اللہ معاف کرے گا۔ اور پھر اپنی دھن میں آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، ارے تم کتنے بھی گنہگار ہو حبیب کی طرح تو تم گنہگار نہیں ہو نا، وہ جو حبیب سود خور ہے اس کی طرح تو تم گنہگار نہیں ہو نا۔ اگر آج کی تاریخ میں حبیب بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ امام حسن بصری کے منہ سے کیا نکلا؟ آپ کو تو خبر کیا تھی کہ کتنے لوگ مجمع میں کتنے لوگ مجمع میں نہیں ہیں؟ ارے اللہ اکبر، اللہ والے تھے لیکن زبان سے نکل گیا اللہ اکبر۔ آپ نے اس کو دیکھا نہیں کہ حبیب موجود ہے، حبیب نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے، اب میں اتنا پاپی اتنا برا ہوں کہ میں واعظین کی محفل میں اللہ والوں کی محفل میں بطور عبرت پیش کیا جا رہا ہوں۔ ویسے ہی حبیب آگے بڑھ کے آگے کہتے ہیں حضرت یہ آپ نے جو جملہ کہا ہے نا ایک بار اور کہہ دو۔ حضرت نے پھر کہا ارے تم کتنے بھی پاپی ہو حبیب کی طرح تو نہیں، اگر آج حبیب بھی توبہ کرے اللہ اسے ہی بخش دے گا۔ پھر قریب آئے ایک بار اور کہہ دے یہ جملہ، آپ نے کہا اگر آج حبیب بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ پیر پکڑ کے کہا گواہ رہیے حبیب نے توبہ کر لی، آپ گواہ رہیے حبیب۔ کون ہو تم؟ میں تو حبیب سود خور، توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ میں اللہ معاف۔ جو جس کی رقم جتنی ہے سب لوٹا دیں گے، جو جو یاد ہے، جو نہیں یاد ہے وہ وقف ہے اللہ کی راہ، جس کے لیے جو شرع کا حکم ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کی بہت روئے، سود سے کمایا ہوا مال سب واپس کر دیں گے، اب گھر کو جا رہے ہیں دل پرسکون ہے۔ دیکھو حرام کھانے اور حرام کمانے والے کتنے ہی مہنگے کپڑے پہن لے، کتنے ہی مہنگے موبائل لے لیں، کتنے بھی مہنگے جو وہ کاریں لے لے، بائک لے لے، کتنے بھی قیمتی گدے لے لیں، رہتے تو وہ بے چین ہیں۔ اور حلال کمانے والے ہمیشہ سکون سے رہے۔ حلال کمانے والوں تھوڑا کھاتے ہو، چٹنی مرچی کھاتے ہو، لیکن جو تمہارے پاس سکون ہے وہ حرام دھندے والوں کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھنا جلدی سے حلال کمانے والا کسی پہ چڑچڑا پن کرتا نظر نہیں آئے گا، کسی سے جھگڑا کرتا نہ، کیونکہ اس کو اتنا سکون ہے۔ سکون والا آدمی تھوڑی کسی سے الجھتا پھرے گا، وہ تو پرسکون ہے، مست ہے، اپنی مستی میں مست۔ یہ جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں نا سارے پرابلم انہی کے ساتھ ہے۔ اس لیے حلال کماؤ سکون سے رہو، حلال کماؤ چین کی نیند سو۔ حرام کمانے والے 4 نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ کس چکر میں پھنسے ہو؟ بولے ان کی تو بڑی بلڈنگ ہے، ان کی تو بڑی کاریں، ارے ان سے اچھے تم ہو۔ ان کو بلڈنگوں میں بھی سکون کی نیند نہیں ہے، کاروں میں بھی اطمینان نہیں ہے، اور تم جھوپڑے میں مست سو رہے ہو۔ مئی کی گرمی ہے، پترے کا جھوپڑا ہے، پھر بھی تمہیں کتنی اچھی نیند آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ رمضان شریف میں رات میں چلا کر کے دن میں سونے والے سے پوچھو 11 بجے کے بعد کیسی دھوپ کے چٹکے لگتے ہیں، لیکن برابر وہ سوتا ہے لوم کا مزدور، کیونکہ حلال کماتا۔ اگر وہ حلال کماتا ہے تو حلال کمانے والوں کو ریت پہ بھی سکون کی نیند آتی ہے۔ اور ایک جملہ اور سن لیں، حلال کمانے والے زمین پہ بھی سکون سے سوتے ہیں اور زمین کے اندر بھی سکون سے سوتے ہیں۔ ہاں، اس لیے حلال کو لازم پکڑو، دنیا کے چکر میں نہ پڑو۔ اگر دل دکھانے کی چیز رہتی تو پتا چلتا نا کہ وہ کتنے بے چین ہیں۔ دل چھپی ہوئی چیز ہے، ان کو سکون نہیں ہے۔ سود والوں کو، چوری والوں کو، حرام دندے کرنے والوں کو ان کو سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، کہا تھا کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سکون عطا کیا، اس لیے حلال چھوڑ کے اپنا سکون غارت مت کرو۔ وہ ڈاکٹروں کے چکر میں پھنسے ہوئے، یہ گولی دے دو تو سکون کی نیند نہیں آ رہی، سکون کی نیند نہیں ہے، اور یہاں تو کم آ رہی ہے، اس سے زیادہ بے چینی قبر کے اندر ہے ان کے لیے۔ تو حبیب نے توبہ کر لی، پرسکون ہو گئے، اور جب پرسکون ہو گئے جانے لگے تو ابھی بھی بچے کھیل رہے تھے، ابھی بھی وہ بچے جو کھیل رہے تھے ابھی بھی اتنے سارے معاملات میں اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی حبیب کو آتے دیکھا، کہا ہٹو ہٹو
حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئی. یا اللہ میں نے توبہ کی لیکن میں توبہ کی خبر تو کسی کو نہیں ہے. ان بچوں کو کس نے بتا دیا؟ ان بچوں کو کس نے بتا دیا کہ میں نے توبہ کی؟ تیری شان کیا ہے کہ ادھر سچی توبہ کی، ادھر تو نے لوگوں کے دل میں میری محبت کو پیدا کر دیا. اور پتہ ہے پھر وہ حبیب کیا بن گئے؟ اسی حبیب کو دنیا حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانتے ہیں. اور حبیب اجمی کون ہے پتہ ہے؟ یہ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر اور غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر. ان کو اجمی کیوں کہا گیا؟ اب ذرا دیکھو، سود سے توبہ کی، ولی بن گئے، سب چھوڑ دیا، نیک بن گئے، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ان کو اجمی کیوں کہتے تھے؟ وہ قرآن مخرج سے نہیں پڑھ پاتے تھے صحیح، اس لیے ان کو اجمی کہتے تھے. یعنی ان کا مخرج صحیح نہیں تھا، ایسا صوفیہ نے لکھا ہے. وہ جس مخرج سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہ وہ غلط پڑھتے تھے، ایسا نہیں. یعنی جس خوبی کے ساتھ عام طور پہ قاریان قرآن حضرات، جو قاری قرآن جو خوبی، اس خوبی کے ساتھ وہ نہیں پڑھ پاتے تھے. اب توبہ کس نے کرائی؟ کس نے توبہ کرائی؟ امام حسن بصری. اور وہ کون ہے؟ مولا علی کے مرید اور خلیفہ، اور وہ امام ہے. امام اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بہت علم ہوتا ہے. ایک تو مسجد کے امام ہوتے ہیں، وہ الگ. مسجد کا امام تو کوئی بھی بن جاتا ہے ہم تو، لیکن علم کا جو امام ہوتا ہے اس کو بہت علم ہوتا ہے، اس لیے اس کو امام کہتے ہیں. یعنی علم میں وہ بے مثال ہوتا ہے، تو تب وہ امام بنتا ہے، علم والا امام. تو توبہ کس نے کرائی؟ حسن بصری نے. مرید کس نے کیا؟ امام حسن بصری نے. خلیفہ خلافت کس نے دی؟ امام حسن بصری. اور یہ کون؟ حبیب کون؟ مرید توبہ کرنے والے. اور کیا کہلا رہے؟ اجمی. کیا کہلا رہے؟ اجمی. کیونکہ قرآن بہت خوبی کے ساتھ نہیں پڑھتے. ایک دن امام حسن بصری ملنے کے لیے حبیب اجمی سے آئے. سن لیں، جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو مقام کیا مل جاتا ہے، سچی. تو ملنے کے لیے کس سے آئے؟ پیر کس سے ملنے آ رہا ہے؟ مرید سے. راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ مغرب کی اذان ہوگی. مغرب کی اذان ہوئی تو حبیب اجمی نے اپنی خانقاہ میں نماز پڑھانا شروع کر دی. امام حسن بصری اس وقت آئے جب جماعت کھڑی ہو چکی. اب جماعت کھڑی ہو چکی ہے، حسن بصری آئے تو نماز میں شامل نہیں ہوئے. کیوں؟ یہ تو اجمی، یہ تو بھئی میرا مرید میرے ہاتھ میں توبہ کیا ہوا اور ہے اجمی، بہت خوبی سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا. یا پھر کہتا ہوں کوئی غلط فہمی کا، یعنی کہ وہ غلط نہیں پڑھتے تھے لیکن بہت خوبی سے نہیں پڑھ پاتے تھے جیسا کہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے. تو سوچا کہ یہ تو اجمی ہے، بہت خوبی سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے. پتہ ہے نہیں پڑھے نماز ہو گئی، پھر اپنی نماز پڑھی. اب یہ تو مرید تھے، غلام تھے، کچھ کہہ بھی نہیں سکے. اتنے بڑے گناہ سے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی تھی، ان کے تو احسانات تھے، کچھ کہہ نہیں سکے. نماز پڑھ کے خانقاہ میں گئے، عشاء پڑھ کے آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھا. خواب میں اللہ کا جلوہ. اہل سنت کے عقیدے میں اللہ کا دیدار خواب میں ممکن ہے. خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھا تو اللہ سے عرض کی، مولا میری خواہش یہ ہے کہ میں نے اب تک جتنی عبادت کی ہے سب قبول کر لیا. ارشاد ہوا، حسن تجھے موقع تو دیا تھا آج، مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. آج تجھے میں نے وہ موقع دے دیا تھا لیکن تو نے اس سے. مولا کون سا موقع؟ کہ وہ حبیب جو نماز پڑھا رہا تھا نا، اگر اس کے پیچھے مغرب پڑھ لیتے تو جو چاہ رہے ہو ہم وہ تمہیں عطا کر دیتے. دیکھو کیا مرتبہ، توبہ کرنے والے کے مرتبے کتنے بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو تمہاری مراد پوری ہو جاتی. یہ اللہ کی شان ہے. آؤ صدق دل سے. لیکن کون سی توبہ؟ چٹنگ باز والی نہیں، گال پیٹنے والی، کان کھینچنے والی نہیں، سچی توبہ، یعنی گناہ کو چھوڑنے والی توبہ. اگر آج کر لو تو ہو سکتا ہے کہ جو توبہ کرا رہے وہ پیچھے رہ جائے، اور جو توبہ کر رہے وہ آگے. اس کی شان ہے، وہ جس کو جو چاہیے عطا کر دے. اس کے انداز عطا بڑے بڑے ہوتے.